الرحمن السلام علیکم گائز، آج ہم دیکھیں گے UGC نیٹ JRF میں شامل یونٹ 2 سے مرزا سلامت علی دبیر کے بارے میں۔ مرزا سلامت علی نام اور دبیر تخلص تھا۔ 29 اگست 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ کم عمری میں والد کے ساتھ لکھنؤ آئے اور یہی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ عربی اور فارسی میں کمال حاصل کر لیا۔ شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ درس و تدریس اور بحث و مباحثے سے بھی دلچسپی تھی۔ ابتدا میں میر ضمیر کے شاگرد ہوئے، البتہ مشق اور لگن سے استاد سے بھی آگے نکل گئے اور مرثیہ گوئی میں کمال حاصل کر لیا۔ وہ صاحب علم و فضل بھی تھے۔ مرزا دبیر لکھنؤ سے کبھی باہر نہیں گئے، البتہ آزادی کی پہلی لڑائی 1857 عیسوی کے بعد مرشد آباد اور پٹنہ گئے، جہاں مجلسوں کا انعقاد ہوتا تھا، اور آنکھوں کی بصارت کی کمی کا علاج کرنے کے لیے کلکتہ گئے، پھر واپس لکھنؤ آ گئے۔ مرزا دبیر نے میر انیس کے انتقال کے 3 ماہ اور 1 دن بعد مارچ 1875 عیسوی لکھنؤ میں انتقال کیا اور اپنے مکان میں ہی سپرد خاک کیے گئے۔ مرزا دبیر کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں مرثیہ گوئی میں کمال حاصل کر لیا۔ 12 برس کی عمر میں مرثیہ کہنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں میر ضمیر کی شاگردگی اختیار کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس فن کے استاد مانے گئے اور اپنے استاد سے بھی آگے نکل گئے۔ مرزا دبیر نے 11 برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ میر مظفر حسین ضمیر کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی شاگردگی اختیار کی، اور میر مظفر حسین ضمیر ہی نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز فرمایا تھا۔ انیس کے بعد اردو مرثیہ گوئی میں دوسرا مقام دبیر کو حاصل ہے، اس لیے ان دونوں کا باہم مقابلہ موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ محمل بات بھی اکثر کہی جاتی ہے کہ انیس کے کلام میں فصاحت ہے تو دبیر کے کلام میں بلاغت۔ فصاحت و بلاغت کے معنی پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیان کس قدر بے معنی اور لغو ہے۔ انیس اور دبیر دونوں اپنے عہد کے بے حد مقبول مرثیہ گو تھے۔ شبلی نے ایک کتاب موازنہ انیس و دبیر لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انیس و دبیر سے بڑے مرثیہ نگار ہیں۔ اس کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا، لیکن اصلیت یہ ہے کہ دبیر کی چند خامیاں انہیں انیس کے رتبے تک نہیں پہنچنے دیتی۔ دبیر کی پرگوئی نے ان کے فن کو نقصان پہنچایا۔ انیس کا قلم بھی بہت زرخیز تھا، انہوں نے بھی بہت بڑی تعداد میں مرثیے کہے، لیکن ان کے کلام میں ہمواری باقی رہتی ہے اور زیادہ کوئی ان کا عیب نہیں کہی جا سکتی، جبکہ دبیر کے مرثیے اکثر جگہ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ دبیر کی علمیت نے بھی ان کے فن کو نقصان پہنچایا۔ وہ جا بجا عربی فارسی کے ثقیل الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یہ طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے۔ صنعتوں کی کثرت بھی دبیر کے مرثیوں کا اثر کم کر دیتی ہیں۔ وہ کوشش کر کے زیادہ صنعتیں استعمال کرتے ہیں اور رعایت لفظی کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ انیس کی طرح دبیر بھی مرثیہ پڑھنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ 1857 عیسوی میں جب ہندوستان کی حالت دگرگوں ہوئی تو مجبوراً دبیر نے اپنا وطن چھوڑا اور سکون کی تلاش میں کئی جگہ پہنچے، مگر مصیبتوں میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ بڑھاپے میں جوان بیٹے کی موت ہوئی، ان کی اپنی بینائی جاتی رہی۔ واجد علی شاہ نے علاج کے لیے کلکتہ بلایا، آخر بینائی واپس آ گئی۔ اسی زمانے میں انیس کا انتقال ہوا۔ دبیر کو انیس کی موت کا بھی بڑا غم تھا۔ مرزا دبیر نے سینکڑوں مرثیے کہے اور اس کے علاوہ مثنویاں، قصائد، رباعیاں، سلام، قطعات وغیرہ بھی کافی تعداد میں تصنیف کیے۔ مرزا دبیر کی اہم کتابوں میں دفتر ماتم کی 2 جلدیں رباعیات دبیر، ابواب المصائب اور رسالہ مرزا دبیر ہیں۔ مرزا دبیر کی پہلی سوانح عمری شمس الضحیٰ 1881 عیسوی میں شائع کی۔ افضل حسین ثابت نے 1910 میں حیات دبیر شائع کی۔ اس کے علاوہ مرزا دبیر کی 3 مثنویاں ملتی ہیں، جن میں 2 مطبوعہ اور 1 غیر مطبوعہ ہیں۔ نمبر 1 مثنوی احسن القصص، نمبر 2 مثنوی معراج نامہ، نمبر 3 مثنوی ممتاز نامہ۔ ان مثنویوں کے علاوہ مرزا دبیر کے 2 قصیدے بھی ملتے ہیں، ایک فارسی میں منتظم الدولہ کی مدح میں اور دوسرے اردو میں مہاراجہ چندو لال کی مدح میں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبائیں، پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔